وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 74. موضوع: کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں. قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت و خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 74. لفظی ترجمہ: قالو، انہوں نے کہا، بل وجدنا آبانا، بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، یہ کذالک یفعلون، اسی طرح وہ کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے سامعین اکرام، اور اس میں نقطے ہیں. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ایک طرف اہل حق ہیں، ایک طرف اہل باطل ہیں، ایک طرف سچ والے ہیں، ایک طرف جھوٹ بولنے والے ہیں، یا ایک طرف جن کا زندگی کی بنیاد جو ہے سچ پہ ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. عام طور پہ سامعین اکرام ظاہر ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اور میں اور آپ جس معاشرے میں بس رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کی زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. اور جھوٹ یہ وہ جھوٹ جس کی تحقیق نہیں کی جاتی، اور تو اس کی پیروی جو ہے وہ انسان کو نقصان میں ڈال دیتی ہے. یہاں بل وجدنا آباءنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ان کے پیغمبر نے پوچھا کہ بھئی یہ جو تم جن ہستیوں کی عبادت کرتے ہو کیا یہ تمہاری بات سنتی ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دے سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے. تو کیسی بات ہے؟ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اس کام پہ تو ہم وہ کر رہے ہیں. تو اس میں اب یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو اس کام پہ پایا اور اس کی تحقیق نہ کی. بعض کاموں میں اگر آپ تحقیق نہ کریں تو
اس کا نقصان اتنا نہیں ہوتا بعض کاموں کا، لیکن بعض کام، وہ کام جو بنا کسی تحقیق کے آپ سر انجام دیتے ہیں سامعین کرام، بنا کسی تحقیق کے، تو پھر وہ یعنی وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دین ہے، دین حقہ ہے، الحمدللہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ یا آبا و اجداد جو تھے ہمارے، وہ سارے مسلمان تھے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن میں ہماری کانوں نے اذان کی آواز سنی ہے، لیکن اب ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس طریقے پر پایا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہم نے جس طریقے پر اپنے آبا، یعنی جس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے اس عقیدے پر غور نہیں کیا، اس دین پر غور نہیں کیا، دین پر غور کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسا مرض ہے سامعین کرام جو بلاء العام، علمی زبان میں اسے بلاء العام کہا جاتا ہے، کہ سب لوگ تقریباً اس میں مبتلا ہیں۔ کوئی بھی اپنے جو باپ دادا کی طرف سے اس نے عقیدہ پایا ہے، جو بھی عقیدہ ہے، خواہ وہ ہندو کا ہے، خواہ وہ عیسائی کا ہے، خواہ وہ یہودی کا ہے، خواہ وہ شیعہ کا ہے، خواہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس نظریے اور عقیدے پر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اسلام ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں نا، کہ اسلام کیا ہے؟ یہ تو ایک طرز زندگی ہے، یہ وے آف لائف ہے، یہ مکمل طور پہ آپ اپنا نہیں سکتے، کیوں کہ اس کی ظاہری طور پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آج ہم دین کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کا اتباع ہم کلی طور پہ نہیں کر سکتے، اور نہیں کر پا رہے، اور نہیں کرنا چاہتے، یہ ساری باتیں اس کی وجہ ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ تو باطنی طور پہ ہے، اور باطنی ضرورت کا آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے، آپ کو تو ظاہری اور جسمانی ضروریات کا احساس ہوتا ہے، اور آپ اسی کے مطابق پھر کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیٹ خالی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی کھانا کیسے ہوگا، اور پھر کھانے کی ترکیب کرتے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ آپ جوان ہو گئے، مثال کے طور پہ جوان ہو گئے، جنس ہے، جنسی بھوک ہے، آپ اس کو مٹانے کی ترکیب کرتے ہیں، پھر ماں باپ سے کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈ کے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، یعنی جسمانی جنسی بھوک کا انتظام کرتے ہیں۔ جسمانی بھوک کا آپ ویسے ہی شروع سے آپ کی وہ ایسی ضرورت ہے جس میں کوئی لیت و لال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، پیاس ہے، آپ کو لگ رہی ہے، تو آپ فوری طور پہ پھر پانی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، خریدیں گے لیکن پئیں گے، جو بھی ہو۔ اسی طرح سامعین کرام، یہ دین جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے، یعنی یہ ہماری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھجوایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے انہوں نے بھجوایا ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ ہماری روحانی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور ان کی پیروی جو ہے یہ ہماری روحانی ضرورت ہے۔ تو لیکن یہ ایسی ضرورت ہے جو کہ ظاہری جسمانی ضرورت سے اس کا تعلق تو نہیں ہے، یہ تو ایک روحانی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اور بھی مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، لے لیں اس کو، بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لینا، یہ ہماری ایک باطنی ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے کہ اگر اس کا ہم احساس نہ کریں یا یہ غذا نہ دیں، توحید کی غذا اپنی روح کو نہ دیں، تو یہ برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ توحید کی ضرورت۔ پھر اسی طرح آخرت ہے سامعین اکرام،
تو یہ بھی اس کا تسلیم کر لینا، یہ ہماری روحانی ضرورت ہے، باطنی ضرورت ہے. لیکن یہ ساری چیزیں سامعین کرام اس وقت تک، یہ دین سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے. دین جو ہے، دین اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ایک پیغام ہے، ایک دین ہے، یہ ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. اس میں توحید کا درس بھی ہے، رسالت کا درس بھی ہے، آخرت کا درس بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی 3 بڑے مباحث ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. لیکن اگر ہم اپنے دین پر غور نہیں کریں گے تو ان مضامین سے ہم واقف نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے سامعین کرام، جس انداز سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے توحید کا مضمون بیان کرتا ہوں، وہ اس طریقے سے عام نہیں بیان کیا جاتا، عام طور پہ نہیں بیان کیا جاتا. بعض علماء سو جو ہے ہمیں بغیر اس موضوع کی اہمیت سمجھائے بغیر ہمیں دین کے مختلف فرقہ واریت میں گھیر لیتے ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے ایک فرقے کی. تو مسجد المسلمین آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی، مسجد المسلمین، مسلمانوں کی مسجد، فرقہ واریت ہے. اور تو میں یہ بات کر رہا تھا سامعین اکرام، آباء و اجداد کی تقلید کی بات ہو رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے، کہ بھئی ہم اور تو کچھ نہیں جانتے، یہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ طریقہ مل رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. یہ بتوں کی پوجا وغیرہ یہ ہمیں آباء و اجداد سے ملا ہے، ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ آپ جس گھرانے بھی پیدا ہوں، یہ خلاصہ کلام میں بیان کروں، جس گھرانے میں بھی آپ پیدا ہوں، خواہ وہ سنی ہے، بریلوی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، نام کے جو بھی مسلک ہے آپ کا، لیکن آپ غور ضرور کریں. ایک تو دین کی حقانیت کے بارے میں، دین کی دعوت کے بارے میں غور کریں کہ دین کی دعوت ہے کیا. ٹھیک ہے، میں مسلمان تو ہوں اور مجھے یہ وراثت میں ملا ہے اسلام، لیکن آپ اس پہ غور کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، رسول کی حقیقی دعوت کیا ہے، قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے سامعین کرام. یعنی اس میں تعصب سے بالا تر ہو کے آپ علم حاصل کریں جس نظریے پر، کیونکہ یہ دین ایسا معاملہ ہے سامعین کرام کہ اگر یہ باطل ہوا، اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی بھی مسلک کی اتباع کی، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے سامعین کرام. یہ الفاظ میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ نے بنا سوچے سمجھے کسی بھی مسلک کی اقتداء کی، خواہ کہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی اقتداء کا حق نہیں ادا کر سکیں گے. اگر آپ دین میں سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو آپ دین کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا استاد ہونا چاہیے، نمبر 1. پھر آپ حقیقت تلاش کریں کہ حقیقت کیا ہے، دین اصل میں ہے کیا. یہ آپ میرے جو بھی ہیں مجھے سن رہے ہیں، میرے سامعین ہیں، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تعصب سے بالا تر ہو کے دین کا مطالعہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مطالعہ کریں. اور یہ یعنی اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک اچھا استاد اپنے لیے تلاش کریں، کیونکہ دین کے اپنے طور پہ مطالعے سے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے. قرآن اور حدیث کے متعلق اگر ہم یعنی عالم نہیں ہیں، کتابوں کے عالم نہیں ہیں، یا دین کے طالب علم نہیں ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہمیں کسی سچے شخص کو ڈھونڈنا ہے. اور پھر وہ کیسے ڈھونڈنا ہے، تو اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے، اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اے اللہ تعالیٰ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا راستہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے سیدھی راہ دکھا دے. اور پھر آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ ایک سچا شخص آپ کو مل جائے، سچا شخص آپ کو مل جائے جو آپ کی مناسب انداز میں رہنمائی کر سکے دین کے بارے میں. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو
اگر تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ کسی عالم سے ملاقات کے ذریعے ہی آپ دین کی حقیقت کو جان سکیں گے، لیکن اس میں کسی دھوکے کا شکار نہ ہوئیے۔ یعنی میں آپ کو بڑی بڑی باتیں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو جو بھی شخص آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو قرآن اور حدیث کا یعنی عالم ہونا چاہیے۔ عالم ضروری نہیں ہے کہ کتابوں سے وہ ہو، یعنی سند یافتہ ہو کسی مدرسے کا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کتاب اور علم، صحابہ کرام کس مدرسے کے پڑھے تھے؟ وہ تو دربار نبوی کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ اب وہاں کوئی سندیں وغیرہ تو نہیں تھیں، یہ تو ٹھیک ہے ایک نظام علماء نے بنا لیا ہے اور مدرسے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو ان مدرسوں سے نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو بھی شخص ہو قرآن اور حدیث کے بارے میں جانتا ہو کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی بہرحال آپ یعنی یہ ایک نقطہ ہے کہ کسی جاہل شخص سے آپ رابطہ نہیں کرنا، کہ جو قرآن و حدیث کے بارے میں نہیں جانتا، یا اس کا اندازہ آپ اس کے اطوار سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی اگر عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ کوئی بھی شخص جو آپ کی معلومات کے مطابق قرآن و حدیث اس کے یعنی اس کا عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے خلاف ہے کوئی بھی چیز، مثال کے طور پہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور نماز نہیں پڑھتا، یا مثال کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے، یا اور کوئی ایسی خرابی ہے اس میں، یہ ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو اپنا رہبر کبھی نہ بنائیے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے، ایک تو جاننے والا ہو اور پھر عمل کرنے والا بھی ہو، وہ بھی آپ کو اس کی زندگی سے پتہ چل جائے گا، یہ بھی میں نے بات بتا دی۔ بہرحال یہ تیسری جو صفت ہے جو میں بتا رہا ہوں، وہ تو پھر ایک خاص، اگر آپ تعلق قائم کرنی ہے، بیعت کرنی ہے، تو بیعت کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے شخص سے رابطہ کریں جس کو اجازت بھی ہو۔ یعنی ایک تو یہ روایتی جو پیر چلے آ رہے ہیں گدی نشینی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بیٹا اہل ہے اور اس کا باپ جو کہ مرشد ہے وہ اس کو خلافت دیتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن یہ گدی نشینی کی جو روایت چلی آ رہی ہے نا، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، یہ وراثت نہیں ہے، یہ وراثت اہل لوگوں کے لیے۔ اگر یہاں تو نا اہل بھی جانشین بنے ہوئے، آپ کو معلوم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ دو تین صفات ہیں، اس کو کسی بھی آپ شخص کو، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین پر غور و فکر کر کے دین کو قبول کرنا ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یعنی دین کو پھر آپ نے قبول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو وراثت میں تو ایک یعنی چیز مل گئی اور آپ مسلمان کہلانے لگے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دین کو سمجھ کے قبول کریں۔ آپ کو کلمہ وراثت میں تو مل گیا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کلمے کے مطلب کو کی حقیقت کو جان کر اور اس پہ یقین کر کے پھر کلمہ شہادت پڑھیں۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اگر آپ روایتی طور پہ یعنی عام طور پہ جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ تو روایتی طور پہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دین دار کہلانے لگے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ کچھ غور و فکر نہیں کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، جن سے آپ کلمے کا مطلب پوچھیں، دین کی حقیقت پوچھیں، قرآن کی حقیقت پوچھیں، حضور کی حقیقت پوچھیں، وہ آپ کو صحیح جواب نہیں دیں گے، جو میں آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ دین یہ ہے، کلمہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے، توحید یہ ہے، اس طریقے سے آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ لا ادری، ہاں لا ادری، عملاً یعنی وہ ایسی باتیں کہنے لگیں گے کہ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ تو کہہ رہا ہے ہاں لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ رب کون ہے، حقیقی رب کس صفات کا مالک ہے۔ بہرحال تو یہاں بل وجدنا آباءنا پہ میں بات کر رہا ہوں، ہم نے پایا اپنے آپ کو، اور یہ اپنے آپ کو آباء و اجداد کے طریقے پہ، اور یہ ہم کرتے رہے۔
یہی طریقہ ہم نے آج اپنایا ہوا ہے، یعنی بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، بھی ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شیعہ سنی بن گیا یا کوئی سنی جو ہے وہ شیعہ بن گیا، یا دیوبندی جو ہے بریلوی بن گیا، یا بریلوی جو ہے اہل حدیث بن گیا؟ عام طور پہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے بہرحال، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کا بچہ جو ہے اہل حدیث کہلائے گا اور ہوگا، وہ مرتے دم تک اپنے مسلک پہ رہے گا۔ اسی طرح دیوبندی کا بچہ جو بھی، میں اس میں حق و باطل کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی کا بچہ دیوبندی رہے گا، یا بریلوی کا بچہ بریلوی رہے گا، اہل حدیث کا بچہ اہل حدیث رہے گا، شیعہ کا بچہ شیعہ رہے گا، وہابی کا بچہ وہابی رہے گا۔ یہ مطلب یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ آبا و اجداد کی پیروی کریں۔ یہ تو مشرک بھی یہ کہتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں نا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ ہمیں تو نہیں معلوم بھائی کیوں ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کو جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے، آپ اپنے مسلک کی تحقیق کیجئے۔ بلکہ میں مسالک کا تو تذکرہ ہی نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں اسلام پہ آپ غور کیجئے کہ اسلام ہے کیا چیز، اسلام کی دعوت کیا ہے، رسول کی حقیقت میں دعوت کیا ہے۔ مسلک اختلافات وہ اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں، اصل چیز تو ہمارے پاس ہے کیا؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو اسلام پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلکوں پہ آپ نے غور نہیں کرنا۔ یہ اگر میں نے کہا بھی ہے تو وہ اس کو باطل سمجھے، اگر میں نے کہا ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، یعنی مراد میری یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مسلک اہل حدیث پر غور کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام کی دعوت پر غور کریں کہ اسلام کی دعوت ہے کیا، رسول کی دعوت پر غور کریں کہ وہ ہے کیا۔ پھر جب دعوت رسول کی سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے پھر کلمہ طیبہ آپ کو تجدید کرنی ہوگی، اور یہ حکم ہے ہمیں جددوا ایمانکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ تو یہ تجدید ایمان کا یہ کوئی تصور نہیں ہے سامعین کرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں تجدید ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ تجدید ایمان آپ کا جو بھی دین ہے، عیسائیت ہے، جو بھی ہے، آپ ہندو ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ بدھ ہیں، آپ سکھ ہیں، لیکن آپ اپنے دین پر غور کریں۔ آپ دیکھیں سکھوں کے بچے ہیں وہ سکھ ہی رہتے ہیں، ہندوؤں کے بچے ہیں ہندو رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ رواج عام نہیں ہے، غور و فکر کا رواج عام نہیں ہے۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے پایا اپنے آباء اجداد کو وہ اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ فَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، ایسے الفاظ ہیں، ہم نے اپنے آباء اجداد کو ایک طریقے پر پایا، ہم اسی طریقے پر بک ٹک دوڑے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے اسی طریقے پر دوڑ۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے سامعین کرام۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو تجدید ایمان کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ایمان کی تجدید کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا۔ تو تجدید کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے ایک نظریہ اپنائیں، خواہ کہ وہ اسلام کا ہو یا یہودیت کا ہو یا عیسائیت کا ہو، میں مطلب آپ جو کچھ بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر ہندو مت ٹھیک ہے تو آپ تحقیق کریں، ہندو مت اپنا لیں۔ حقیقت میں آج کل ذہنیت یہ ہے کہ ہم بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جو حقیقت ہے اور سچی بات ہے اور جو ہمارا مرض ہے کہ ہم بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنا چاہتے ہیں اور گزارتے رہتے ہیں۔ دین کی حقیقت پہ غور کرنے کی ضرورت کوئی محسوس ہی نہیں کرتا، دین کی اساس، دین کی بنیاد پر کوئی
تحقیق کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا۔ اصل میں یہ مسئلہ تو ہمارا جسمانی نہیں ہے نا، یعنی یہ اس کا دین کا تعلق جسمانی ضروریات سے نہیں ہے بلکہ روحانی ضروریات سے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا، میرے پاس دو تین منٹ ہیں، میں یہ کہوں گا اصل میں اس کا تعلق ہماری جسم سے بھی ہے، ہماری اس دنیا سے بھی ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا سامنے کرام، اس سے بھی اس کا تعلق ہے کہ ہم حقیقی دین کو ڈسکور کریں اور اس پہ سوچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دین اسلام کو اپنا لیتا ہے، یہ قیمتی بات ہے اور آپ کے فائدے کی بات ہے، اگر کوئی سوچ سمجھ کے دین کی حقیقت کو پا جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ دنیا بھی اس پہ جنت بنا دی جاتی ہے۔ یہ میں ابھی تفصیل نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ دنیا بھی اس پر جنت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دین کا اتباع، حقیقی دین کو سمجھ کے اس کا اتباع شروع کر دیتا ہے، اور جب اتباع شروع کر دیتا ہے تو یہ ہے کہ وہ اپنی مراد کو پا جاتا ہے۔ تو اس کا فوری تعلق ہماری ظاہری لائف سے بھی ہے۔ زندگی میں ایک سکون آ جاتا ہے، رب کے سامنے جب آپ سر جھکا لیتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے دل پہ حاوی ہو جاتی ہے اور دلوں کو اس سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ والذین آمنوا ویطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو ان کا دل چین پاتا ہے۔ بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، تو اللہ کی یاد، حقیقی یاد جو ہے وہ تو دین میں پوشیدہ ہے، دین اسلام میں پوشیدہ ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے سامعین کرام کہ دین کی حقیقت کو اگر ابھی تک آپ نے نہیں سوچا، اب سوچ لیں، کسی اور خود نہ سوچیں، آپ تو نہیں پہنچ سکتے نا نقطے پر، اہل ذکر سے پوچھیں، اللہ والوں سے پوچھیں، کسی سچے شخص کو تلاش کریں، اس سے کہیں کہ بھئی مجھے سمجھاؤ کہ دین کیا چیز ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ جب وہ بتا دے تو پھر آپ ایمان کی تجدید کریں، پھر آپ نے ایک اہل شخص کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو اپنا استاد بنا کے دین کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے مختلف سامعین کرام۔ یہ آپ کی بات نہیں ہونا چاہیے کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، یہ بات ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑوں نے تو ایسا کیا، ہم تو ایسا تھا کرتے تھے، ہمارا تو یہ رواج یہ ہے۔ رواج نہیں، تقلید نہیں، اندھا دھند تقلید نہیں۔ مومنوں کی صفت میں آتا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وہ اس پر بنا سوچے سمجھے اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں، سوچ کی دعوت دے رہا ہوں، فکر کی دعوت دے رہا ہوں، کسی سچے شخص سے رابطہ کر کے اپنے دین کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین جو ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے اور اصل ضرورت ہماری روحانی ہے، باطنی ضرورت ہے، اخروی ضرورت ہے، کیونکہ اس سٹیج کے بعد ہم نے خالص حقیقی زندگی کی طرف لوٹنا ہے، دار آخرت کی طرف لوٹنا ہے، تو وہاں تو حقیقی دین آپ کے کام آئے گا، یہ آباء و اجداد کی تقلید کام نہیں آئے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح وہ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آج کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ They said, but we found our ancestors doing so. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔